معزز سامعین کرام، آج آپ جس آڈیٹوریم میں تشریف فرما ہیں، یہ آڈیٹوریم اللہ کے فضل و کرم سے 6 ماہ کے قلیل ترین دورانیے میں تعمیر ہوا۔ یہ فری قرآن ایجوکیشن کا ہی ایک پروجیکٹ ہے جو کہ گزشتہ 15 سے 16 سال سے قرآن کی تعلیم کا مشن دنیا تک پہنچانے کے لیے بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ بالخصوص جب اس پروجیکٹ کی اگر میں بات کروں تو اس پروجیکٹ کے فاؤنڈر ڈاکٹر معاذ اسلم نے جب اس کا آغاز کرنا چاہا تو یقیناً یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ انہوں نے اپنے سر اس کا بیڑا اٹھایا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کئی مینٹورز کو شامل کیا جن کی رہنمائی، موٹیویشن اور ان کی گاہے بگاہے ان کے ساتھ جو سیشنز ہیں انہوں نے اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں خوب مدد کی۔ انہی مینٹورز میں سے آج ہمارے درمیان ایک انتہائی علمی اور سوشل شخصیت موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر معاذ کے مینٹور بھی ہیں۔ میری مراد محترم ضیاءالدین اکبر صاحب ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ چند لمحات آپ سے گفتگو شنید کریں۔ محترم ضیاءالدین اکبر صاحب۔ محترم ڈاکٹر معاذ اسلم صاحب، حمزہ اینڈریو صاحب اینڈ ریسپیکٹڈ آڈینس، السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے اسلام، ایتھیزم اینڈ اسلام وچ از ریشنل۔ سب سے پہلے ٹو آئی اسٹارٹ گیونگ اے ویری ہارڈ opinion that there is no comparison between Islam and atheism, like comparing Kohinoor diamond with a small piece of stone. The reason I will giving you this is the total population of the world is 8 billion. Out of that, only 7% are atheism. Then I will give the reasons why it is so. Atheism means atheism is they don't believe in the God. When they don't believe in the God, it means they are not accountable to anything in this world. They don't believe, definitely they don't believe in the next world as well, if this is not one. Now, being a rational person, all educated person, we know why we should believe in this or believe in that. What is the consequences or risk and reward, profit and loss, whatever we have to make. Suppose if one is atheist, so what is the benefit he is getting and what are the loss, what are the risk he is taking? The benefit is hardly he will enjoy the life, whatever is 50 years, 60 years, after that he will die. And the actual enjoyment life is only up to 60 years, from 20 to 60, only for 40 years. After that, he doesn't believe in anything. ان کا کسی چیز میں ان کا اعتقاد ہے ہی نہیں، مانتے ہے ہی نہیں، ان کے لیے تو ختم ہو گیا۔ اب آتا ہے، وہ تو ختم ہو گئے، اب آتا ہے مسلمان، اسلام۔ اسلام believes in the God. God means naturally there is accountability. After all, جب باس ہے تو باس تو پوچھے گا what you have done in this world where I give the life. تو اس کے لیے اس نے نیکسٹ زندگی رکھی ہے۔ Unless somebody believes in the آخرت, there is no point in believing simply God ہے، God ہے۔ So what God ہونے سے؟ God کا مطلب ہی یہ ہے کہ there is an accountability and which is in the next world after the death. یہ ہے دونوں میں مین ڈفرینس۔ اب رہا اس کے پروس اینڈ کانس۔ اگر جو وہ ہے ایتھیسٹ، وہ کسی کو مانتا نہیں ہے، وہ مر جاتا ہے، دین وہ سمجھتا ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلم جو 93% آف دا ورلڈ پاپولیشن آر گاڈ کو بلیو کرتے ہیں، جس میں سے مسلم بھی ہیں، دوسرے اور بھی ہیں۔ یہ گاڈ کو بلیو کرتے ہیں اینڈ دے بلیو کہ یہ ہمارا آفٹر ڈیتھ ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمیں پوچھیں گے۔ سو اکارڈنگلی وی لیو ود دوز لمیٹیشنز اور کانسٹرینٹس جو بھی ہے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ الملک ہے، آیت نمبر 6، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ Those who not believe in me, ان کے لیے سخت عذاب ہے، they go to hellfire، عذاب جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ is a very bad abode to live۔ تو بھائی جب اتنا ہے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ سورہ صف ہے 61، اس کی آیت ہے 10،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ओ यू बिलीव, shall I show you a tijarat, a trade, a business, if you do that you will be saved from my chastisement, from my punishment. ये अल्लाह ताला सूरह सफ में आयत नंबर 10 ये कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारत, shall I show you a business which leads to save you from the hellfire. तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, बिलीव इन द गॉड एंड रसूल, अगर ये करते हैं तो तुम बच जाएंगे. अब आता है कंपेरिजन, और दूसरा भी है. अल्लाह ताला एक हदीस कुदसी है, समझते ही होंगे आप लोग. हदीस कुदसी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से बयान हुआ है अपने अल्फाज में, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इंस्ट्रक्शन है. ये हदीस कुदसी विच सेज, अल्लाह ताला कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु हुस्नी फमन दखला हुस्नी फहुवा आमना अजाबी. जो ला इलाहा इल्लल्लाह हुस्नी, हुस्न स्वाद से, हुस्न सीन से नहीं, स्वाद से, जिसको फोर्ट को कहते हैं, पैलेस को कहते हैं, महल को कहते हैं. अल्लाह ताला कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह हुस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा फोर्ट है जिसमें मैं रहता हूं, ये मेरी रिहाइश है. ये फमन दखला हुस्नी, जो कोई इसमें दाखिल हुआ, जो कलमा पढ़ लिया, जो कोई भी ये कलमा पढ़ लिया, फहुआ आमना मिन अजाब, ये मेरे अजाब से बच गया वो. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुसलमान है, जो इस्लाम ले आया, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया मोहम्मद, वो मेरे अजाब से बच गया. तो ये इतना ज़रूरी है. अब आती है बात, ये जब ये हुआ है तो अब ये जो एथिस्ट हैं वो तो मानते ही नहीं हैं. अब आता है रिस्क रिवार्ड रेशियो. जैसे इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस सारे प्रिकॉशंस लेने, कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, कोई भी बड़ा आप करना चाहते हैं, रिस्क रिवार्ड देखते हैं कि भाई ये करूं, खुदा ना खास्ता फेल हो तो क्या हो जाएगा, मैं छोटा हूं, बच्चे मेरे बड़े हो जाए, शादी के लिए पैसे, उसके लिए बीमार हो जाओ तो इंश्योरेंस करवाते हैं, डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस करवाते हैं, ये सारे इंश्योरेंस करवाते हैं. इवन आपका वो जो टाइटैनिक डूब गया था 15 अप्रैल 1912 को, 1300 साल पहले, नहीं 1000, जो भी है, 1912 15 अप्रैल को डूब गया. जब वो बनाया था फर्स्ट वॉवेज पे वो डूब गया था, शायद आप लोगों को मालूम है. उसके मैन्युफैक्चरर्स ने क्लेम किया था कि नोबडी ऑन दिस अर्थ कैन सिंक दिस शिप. इतना हमने प्रिकॉशंस लिए हुए थे, ये शिप डूब ही नहीं सकता, क्योंकि उनको यकीन था कि जो कर रहे वही कर रहे, आखिरत में कोई अल्लाह है ही नहीं, कोई करने वाला ही नहीं है. इतना बड़ा शिप 1500 लोगों के साथ डूब गया. वो पहले वॉवेज में साउथहैम्पटन इंग्लैंड से निकला था. वो कहने का मतलब उन्हें इंश्योरेंस नहीं थी. अगर यहां पर भी एथिस्ट है, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, अगर उनके हिसाब से अगर कॉमन सेंस उनको है एथिस्ट को, 1% के 0.5% भी कॉमन, दे शुड हैव टेकन द इंश्योरेंस. द इंश्योरेंस इज इफ, अकॉर्डिंग टू देम आई एम सेइंग इफ, वो तो होना ही हमारे हिसाब से. इफ का मतलब ये, अगर वो समझते हैं कि नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर हम कहां जाएंगे? अल्लाह ताला कह रहा है तो हेलफेयर में जाएंगे. उसके लिए इंश्योरेंस ही करवा लेते. इंश्योरेंस ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो. इंश्योरेंस सिंपल है, बिकॉज दुनिया में वो जो करें एथिस्ट जो भी है, देखने में पहचान नहीं सकते, उसके सींग तो है नहीं, हमारी तरह वो भी है, खाता पीता रहता वो भी है. उनके लिए भी वैल्यूज वही हैं जो हमारे लिए भी हैं. वो भी झूठ बोलना बुरा समझते हैं, वो भी धोखा देना बुरा, शराब बुरा समझते हैं, जिनाकारी बुरा समझते हैं, हम भी वही बुरा समझते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज सिंपल. वी बिलीव इन अल्लाह एंड वी ट्राई टू submit ourselves to obey his instructions, orders, commandments to the possible extent. और जब नहीं करते हैं तो अल्लाह से माफी मांगते हैं, because we believe he will take action against us. अगर हम नहीं करते हैं, ये नहीं करते तो इंश्योरेंस वो ले, वो कॉमन सेंस कहती है कि इंश्योरेंस लें कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें. और बिकॉज 93% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये गलत नहीं हो सकती. अब आता है कि फिर ये सिर्फ ये लॉजिक से काफी नहीं है एथिज्म के लिए, ये काफी, तो उनको अल्लाह ताला ने भी अपने सारे लॉजिक, सारे डिटेल उनको दी है. जैसे कुरान में है, सूरह ज़ुर्रियात है 51, सूरह नंबर 51 आयत 20-21, आयत है 20-21. वो कहती है वफ़िल अर्ज़ि आयतुल लिल मोखिनीन, वफ़िल अर्ज़, ज़मीन पे इतनी साइंस है, देयर आर सो मेनी साइंस ऑन दिस अर्थ, इतने साइंस है जो यकीन करने वालों के लिए काफ़ी, जो सुनने वालों के लिए, जिनके लिए कॉमन सेंस है, उनके लिए काफ़ी है. इतने ज़्यादा साइंस है, देख के पता चलता है कि ये अल्लाह ताला है जो सब चला रहा है. फिर उसके बाद ये है वफ़िल अर्ज़
وفی الارض آیۃ للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون, اور صرف زمین پہ ہی نہیں, تمہارے اپنے نفس کے اندر بھی اتنے نشانیاں اللہ نے رکھا ہے کہ آپ کو خدا کو ماننا ہی پڑے گا. اب ایگزامپل یہ ہے, دنیا میں اس وقت پاپولیشن ہے 8 بلین, تقریباً 8 بلین. آؤٹ 8 بلین کے ہر ایک کے 2 انگوٹھے ہیں. 16 بلین thumbs are in this world now. The print of this thumb of 16 billion are different from one to another. It is not a coincidence. It is not a it is a miracle. There is somebody who has done this. 16 billion thumb impression. They don't agree with one another. Totally different. Totally different. That's why wherever we go, they want thumb impression. 16 billion thumb impressions are different from one another. One another. There is no match. There is no match. Then the same thing in Surah Yusuf, everybody must have heard, ayat number 105, which says, وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُمَرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. There are so many, lot of signs in this earth, with samawati wal ard, آسمانوں میں زمینوں میں اتنے ہیں جس پہ تم روزانہ یمرونا روزانہ گزرتے ہو علیہ وہم عنہا معرض, and you don't care, you don't give, you turn blind eye. And how many a sign in the heavens and the earth which they pass by, yet they turn aside and they turn deaf. بھائی صبح سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے, چاند سور نکلتا ہے ڈوبتا ہے, یہ سیارے سارے نکلتے ہیں ڈوب اپنے ٹائم پہ آتے ہیں. they don't collide, they don't cross each other, they don't exceed each other. اور یہ تو صرف ایک ہم جو دیکھ رہے ہیں, this is one of the smallest جو ہمارا ہے planet of the solar system. There are millions of solar system in one galaxy and millions of galaxies are in the universe. So they don't collide each other, they don't overtake each other. Every thing is moving according to the instructions of one, that is God, Allah Ta'ala. تو اللہ تعالیٰ کا وجود کا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نفس میں رکھا ہے کہ اپنے انگوٹھے دیکھ لو, اللہ تعالیٰ نے کہا زمین آسمان میں دیکھ لو. اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں سمجھتے ہیں, انفارچونیٹلی پھر سورہ بقرہ کی آیت ہے, آیت نمبر 10, وہ گئی تھی یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے, بے وقوف ہیں, آپ سمجھتے ہیں عقل مند ہیں. وہم لا یشعرون, یہ اپنے آپ کو دھوکہ, اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دے رہے, سمجھ رہے ہیں یہ کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, فلانے کو دے رہے ہیں, یہ خود دھوکے میں ہیں, اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. ولا یشعرون, جن کو عقل نہیں ہے یہ غلط کرتے ہیں. ہر چیز آپ کے سامنے ہے, صبح سے نکل کے شام جا رہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی اتنا سخت عذاب ہوگا اگر نہیں مانتے ہیں, آخرت میں آپ آتے ہیں میرے پاس, چونکہ آپ نے مانا نہیں ہے. جیسے میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں, میں باس کو نہیں مانوں گا, سارے کام کروں گا, باس رکھے گا مجھے. میں باس کو کہتا ہوں کہ نہیں بھائی آپ ٹھیک ہے, جیسے ملک کا پریزیڈنٹ ہے, جو میں تیرے کو نہیں مانوں گا, ہر کام کروں گا, ہر تیری یہ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا یہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں جو کہا, پہلی آیت جو پڑھا, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Those who don't believe in me, میں ان کو ہیل فائر میں بھیجوں گا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. And that is a very bad abode to live. وہ اتنا خراب جگہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو ایتھیزم کو کامن سینس کے پوائنٹ آف ویو سے they have to take, they should, if they have got common sense, take the insurance. How they can say that this is all wrong, 93% of the population is wrong, and all these signs they are turning deaf, they don't want to see what is happening, they don't want even اپنے thumb impression سے اس سے بھی کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, then naturally تو ان کو سزا تو بھگتنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ایتھیزم ورسس, یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے, ایتھیزم ورسس گاڈ, بلیونگ گاڈ اینڈ بلیونگ نان گاڈ. ایون دا نان مسلمس they are believing in God, but جیسے ہندو ہیں they believe in بھگوان, کرسچنس ہیں جیب سے بھی ان کا عقیدہ ہے, غلط ہے ہمارے حساب سے, ٹوٹلی غلط ہے, بٹ اسٹل خدا کو ایک کو مانتے ہیں, بھگوان کہتے ہیں, وہ فلانا کہتے ہیں, جب کا گاڈ مانتے ہیں, جیسس کو مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام وہ بھی خدا کو مانتے تھے, سارے ہیں. Atheism is totally when they see all the signs that there is somebody, there is some person جب ہے جو کنٹرول کر رہا ہے, مینیجنگ دا سول ایشو. اس تعلق سے ایک چھوٹا سا میں جو قصہ ہے جو ایکچوئل ہوا ہے وہ میں آپ کو سنا کے میں ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے, میرے خیال سے 2 جگہ ڈیفرنٹ ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ,
ان کا شاید قصہ ہے یہ. ان دوز ڈیز ایتھیزم ورسز اسلام کا بہت بڑا ڈسکشن ہوتا تھا, بہت زیادہ ہوتا تھا, اس زمانے کی بات ہے. تو اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہی واز ویری پاپولر, جو مشہور تھا کہ وہ ٹائم کے بہت زیادہ پابند ہے, ویری پنکچوئل, ہی یوز ٹو کم آن دا ڈاٹ ایگزیکٹلی اس زمانے کے. تو ایک ڈیلیگیشن فرام دا ایتھیزم جو ان کے اسکالر تھے, دے فکس دا ڈیٹ کہ ہم آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے, آرگیو کرنے کے لیے ہم آئیں گے آپ کے پاس. تو دے کیم آن دا ٹائم ڈیٹ میں, وہ ٹائم پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہی یوز ٹو کم ٹو آن دا ڈاٹ. وہ ڈاٹ پہ نہیں آیا, یہ لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ, ابھی تک آئی نہیں, وہ پریشان ہو گئے. پھر اس کے بعد 15-20 منٹ کے بعد وہ نکل کے آئے ٹو فیس دیم, ٹو ڈسکس ود دیم. تو سب سے پہلے ایز اے ٹو ایکسچینج دا گریٹنگس, آپس میں جو بھی ہوا, انہوں نے پوچھا کیا شیخ واٹ از دا پرابلم, بہت دیر کر دی آپ نے, کیا وہ ہم تو نہیں سنے تھے. تو شیخ نے کہا ساری جینٹلمین آئی واز اسٹک ود پرابلم, ایک پرابلم تھی, میں سوچتا رہ گیا, مجھے جواب نہیں مل رہا تھا, بہت پریشان تھا میں. تو واٹ واز دا پرابلم. دا پرابلم واز آئی ایم سینگ ایک شپ ہے, کارگو شپ ہے, وہ سامان ایک اینڈ سے ٹوکیو سے لے رہا ہے, فار ایگزامپل جاپان سے, اس میں کوئی کرو نہیں ہے, کوئی کیپٹن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سامان اس پہ لوڈ ہو رہا ہے, پھر دوسرے پورٹ پہ پہنچ رہا ہے, ان لوڈ ہو رہا ہے, پھر اگین وہاں سے لوڈ ہو رہا ہے, 3-4-5 ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا. I couldn't see the captain or the crew or anybody on the port to load or unload anybody. I was shocked, I was confused, what is happening this? کیسا ہو رہا ہے یہ میں اس میں جب سے 20 منٹ سے یہی سوچتا رہا, that's why I was late. So then immediately the first response of them was, Sheikh, it is impossible, it is not possible. تو کہنے لگے تو how is that possible? وہ ایک شپ نہیں چل سکتا without captain, how this world is moving, how this whole world is the Chand, Suraj, everything is, I mean, on their own, they are working without any control, without any instruction or without any absolute control. There is a God, and that give the name, it is a nature or whatever it is, ultimately this is the God. Allah subhanahu wa ta'ala said, this is me which I am controlling. Allah, Jazakallah khair. Assalamu alaikum.